الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. اس سے پہلے آپ کے سامنے اسی ایمانی برتری اور فضیلت کے بیان کے لیے جو آیت کریمہ تلاوت کی جاتی رہی ہے اسی کے ہم معنی اسی سے موافق و مناسبت رکھنے والی ایک اور آیت پڑھی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے. جو پہلی آیت جو تلاوت کرتا رہا ہوں اس کا معنی ہے، وہ الفاظ تو یہ ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے در حال کہ وہ صاحب ایمان ہے، فلا یخاف ظلما ولا ہدما، اسے کسی ظلم کا خوف ہے نہ کسی ذلت و رسوائی کا. اور یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اس حالت میں کہ وہ ایماندار ہے، مسلمان ہے، قد عمل الصالحات، ایسا مسلمان نہیں جس کا ظاہر و باطن ایمانی برکتوں سے
خالی ہے یا عاری ہے، بلکہ ایسا مسلمان ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے اور اس کا ظاہر و باطن اعمال صالحہ سے مزین بھی ہے۔ وہاں فرمایا کہ فلا یخاف ظلما ولا ہدما، کہ جو شخص ایماندار ہونے کی صورت میں اعمال صالحہ کرتا ہے اسے کسی ظلم کا کھٹکا ہے، نہ کسی ذلت کا خطرہ ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر اعمال صالحہ کر کے آیا ہے تو اس کے لیے حکم یہ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے مرتبے بڑے اونچے ہیں۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور دونوں مبارک آیات میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اعمال صالحہ ہیں، یہ بیان ہوئے ہیں، لیکن بیان کا انداز جدا جدا ہے۔ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس میں رب تعالیٰ نے ایمان کا ذکر پہلے کیا اور پھر اس مومن کو موصوف بالاعمال الصالح کیا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آیا مسلمان ہو کر ذرا حال کہ اس نے اعمال صالحہ کیے ہیں تو ان کے درجات اونچے ہیں۔ اور اس آیت میں جو آپ سے مسلسل پڑھی آپ کی خدمت میں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کرتا ہے مسلمان ہو کر اسے ظلم کا خطرہ ہے، نہ ذلت کا کھٹکا ہے۔ فرق دو ہو گئے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ایک آیت میں پہلے ایمان کا ذکر ہے بعد میں اعمال صالحہ کا، اور دوسری آیت میں اعمال صالحہ کا ذکر پہلے ہے بعد میں ایمان کا ہے، لیکن صفت موصوف کے حوالے سے یا صاحب الحال اور حال کے حوالے سے معنی ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، نہ اسے ظلم کا کھٹکا نہ ذلت کا کھٹکا، ان کے درجے بہت اونچے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر یہ یعنی معنی نکلا۔ ایک تو یہ فرق ہے کہ ذکر ایمان پہلے اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں، اور نتیجہ ان کے درجے بلند ہیں۔ اور دوسرے کا معنی یہ ہے کہ جس نے اعمال صالحہ کیے مسلمان ہو کر اسے کسی ظلم و ذلت کا کھٹکا نہیں۔ ایک اور فنی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور دوسری آیت جو پہلے پڑھتا رہا ہوں اس کا معنی یہ بنتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ ایک اور عظیم امتیاز ہے کہ پہلے جو آیت پڑھی جاتی رہی ہے وہ رب ذوالجلال کا اپنا اعلان اور اپنی حکمتوں کا بیان ہے۔ جیسے باقی آیات قرآنیہ ہیں، قرآن پاک میں جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یا ایمان والوں میں ایسی صفات ہیں ایسی صفات ہیں، وہ تو اس کا اپنا بیان ہے۔ اور یہ جو دوسری آیت اب پڑھیے نا معنی وہی ہے، لیکن یہ دراصل رب نے بڑے خوش نصیب لوگوں کے قول کی حکایت فرمائی ہے۔
حکایت کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں کہیں بھئی یہ بات فلاں نے کہی ہے، یہ حکایت ہے، یہ بات فلاں نے کہی ہے، اسے حکایت کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ جس کی وہ حکایت کر رہا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ تو جب رب نے اپنے ان بندوں کے حوالے سے یہ قول ذکر کیا تو پتہ چلا یہ بندے بھی خدا کی بارگاہ میں بڑے اونچے درجوں کے مالک ہیں، جن کے قول کو، جن کے ارشاد کو رب خود بیان فرما رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ 20 سال سے 25 سال سے 50 سال سے 100 سال سے مسلمان نہیں ہیں، 100 سال کے مسلمان نہیں ہیں، یا یوں سمجھو وہ جدی پشتی مسلمان نہیں ہیں، لیکن کیسے عظیم ہیں کہ قول وہی کرتے ہیں جو رب کریم کا اپنا قول ہے۔ رب نے بھی تو آخر ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اسے کوئی ذلت و رسوائی کا، ظلم کا خطرہ نہیں ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان لے کر آیا، درحال کیا اعمال صالحہ کر کے آیا ہے، تو ان کے درجے بڑے بلند ہیں۔ اب آپ اس امر پہ غور فرمائیں کہ وہ صدیوں کے مسلمان نہیں ہیں اور 50 سال کے بھی مسلمان نہیں ہیں، 22 سال کے بھی مسلمان نہیں ہیں، 5 سال کے مسلمان بھی نہیں ہیں، 1 سال کے مسلمان بھی نہیں ہیں، 1 ماہ کے مسلمان بھی نہیں ہیں، 1 ہفتے کے مسلمان بھی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا، 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا مسلمان ہوئے کہ ان کے قلوب میں رب نے اپنی حکمتوں کے دروازے کھول دیے، اور کہاں نظر پہنچی؟ خدا تعالیٰ کی حکمتوں تک ان کی نظر پہنچ گئی، اور وہ مسائل جو رب بیان فرماتا ہے وہی مسئلہ وہ ابھی مسلمان ہوئے اور ابھی بیان کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کتاب تو پڑھی کوئی نہیں، بیان کر رہے ہیں، تو پھر ان کے سینے میں رب کریم نے حکمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رب کریم بڑا کریم ہے، علیم ہے اور صاحب الکرم ہے کہ جن پر راضی ہو ان کے سینے حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے جی، اور جو اس کے کسی مقام پر بھی اس کے بندوں کے یا اس کے بے ادب ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ساری کتاب پڑھتے رہیں انہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا جس حقیقت کو یہ ابھی مسلمان ہونے والے بیان کر رہے۔ یہ تو سن لیں کہ یہ ہیں کون، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ، جب فرعون بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے 72,000 جادوگروں کو سامنے کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کرو مقابلہ، وہ کہنے لگے اگر ہم مقابلہ کریں اور ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی اجر، کوئی منصب، کوئی جاب ملے گا؟ کہنے گا اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں میں بڑے بڑے مرتبے یعنی وزارتیں عطا کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ وزارت جو ہے یہ بڑی لالچ کی شے ہے، بھلے بھلے پھسل جاتے ہیں، نہ اپنی خاندانی وجاہت دیکھتے ہیں، نہ اپنی خاندانی شرافت دیکھتے ہیں، نہ اپنی ذاتی خداداد خوبیاں دیکھتے ہیں، وزارت کے لفظ کو سن کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہی ان لوگوں کا حال ہو، یعنی کن کا؟ جادوگروں کا۔ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے مکا کر لیا کہ اگر ہم غالب آ جائیں آئیننا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین،